بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بزرگ عزیزوں اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول کے بعد وہ نعمت ہے ماں باپ۔ کون ہے وہ؟ ماں باپ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی خدمت کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ماں کی خدمت۔ پوچھنے والے نے پھر دریافت کیا، پھر کس کی خدمت کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ماں کی خدمت۔ تیسری مرتبہ پھر دریافت کیا، پھر کس کی خدمت کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی خدمت۔ تین مرتبہ کس کے ہوتا ہے؟ ماں کی، یعنی ماں کا اللہ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ پھر چوتھی مرتبہ جب انہوں نے پوچھا پھر کس کی خدمت کروں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، باپ کی خدمت۔ یعنی ماں کا بہت بڑا اللہ نے مقام رکھا ہے نا، کیونکہ ماں ہماری پرورش کرتی ہے نا، ہمیں بچپن سے لے کے کھلانا پلانا بہت محنت ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا 3 مرتبہ ماں کا مقام ہے، اور چوتھی مرتبہ پھر جب پوچھا تو باپ کی عظمت ہے، باپ کا مقام ہے نا، باپ کا۔ میرے پیارے بچوں، دیکھو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ باپ کا خوف اور ڈر دل میں زیادہ ہوتا ہے، اس لیے باپ کا ادب بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اور ماں کی خدمت اور ماں کے ادب کی تعظیم بے پرواہی سے کام لیا جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار تاکید فرمائی کہ ماں کے ادب اور تعظیم اور ماں کی خدمت میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کی جائے نا۔ ماں باپ جو بولے فوراً کیا کرنا چاہیے؟ سننا چاہیے۔ ایک بار بولے ایک بار سن لو، 2 بار بولے تو یعنی جتنا بار بولے اتنا بار سننا چاہیے، کیونکہ ماں کا اللہ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اور جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا بہت گناہ ملتا ہے، اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ فوراً ماں باپ کی بات کو سننا چاہیے۔ ماں جنت ہے اور باپ کیا ہے؟ جنت کا دروازہ ہے نا، اس لیے ماں باپ کی خدمت ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ ماں کی خدمت کو مقدم رکھا جائے۔ اور ماں بچے کے لیے بہت زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے، سب سے زیادہ تکلیف کس نے اٹھائی ہے؟ ماں نے۔ اس لیے سالوں سال اس کا ہے نا پاخانہ اور پیشاب صاف کرتی ہیں، راتوں کو اس کے لیے جاگتی ہیں اور اپنے نیند کو خراب کرتی ہیں، تب جا کے بچوں کو وہ سلاتی ہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ماں باپ کا ادب بہت ہی ضروری ہے نا۔ جس ماں باپ نے ہماری تکلیفیں اٹھائی ہے نا، رات بھر جاگتی تھی ہے نا، اپنے جو ہے نیندوں کو قربان کرتی تھی، اس کے بعد ہمیں سلاتی پھر سویا کرتی تھی۔ دیکھیں نہیں دیکھیں، اچانک چھوٹا بچہ پھر رات میں اٹھ جاتا ہے، اسی طرح بھی بچے تھے تم لوگ، کتنی تکلیف اٹھائی ماں باپ نے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ماں باپ کا ادب بہت ضروری ہے۔ دیکھو میرے پیارے بچوں، تم بھی اپنے ماں باپ کا ادب کرو اور ان کا کہنا مانو اور ان کو ناراض مت کرو، ہے نا۔ ان کی دعائیں لیتے رہو، ان کی کیا کرتے رہو؟ دعائیں لیتے رہو۔ ماں کی دعا اولاد کے لیے قبول ہو جاتی ہے، اور ماں بہت بڑی نعمت اور دولت ہے۔ ماں باپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، بے ادبی کی کوئی بات ان کے سامنے مت کرو، اور ان کو سخت جواب مت دو۔ دیکھو کتنی پیاری حدیث ہے نا، اور ہم کتنے گندے بچے ہیں کہ ماں باپ کو جو ہے سوال کر، ماں باپ کی بات کو نہیں سنتے۔ اور یہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی بے ادبی نہ کرو، ان کی بات کو سنو، ان کو سخت جواب مت دو، ان سے شرافت سے اچھی سے بات کرو، اور ان کے لیے دعا کرتے رہو کہ اے اللہ، جس طرح انہوں نے مجھے چھوٹے سے پالا، کیا دعا کرنا ہے؟ اے میرے اللہ، جس طرح انہوں نے مجھے چھوٹے سے پالا ہے نا، ہماری پرورش کی، ہمیں دیکھ بھال کیا، ہماری جو ہے نا خدمت کی، اور ہر کام کیا، اسی طرح میرے اللہ اس طرح آپ بھی ان پر شفقت اور رحمت فرمائے، یعنی ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ہے نا، ہمارے ماں باپ کو جو ہے نا صحیح سلامت رکھیے۔ یہ ہم بھی دعا کرنا چاہیے۔ کیسے کرنا چاہیے؟ جب بھی ہم نماز پڑھے تو اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے۔ مطلب یہ کہ سب سے پہلا حق اللہ تبارک و تعالی، اور اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، کس کا ہے؟ اللہ کا، اس کے بعد اللہ کے رسول کا، اس کے بعد اس دنیا میں اللہ نے سب سے بڑی جو نعمت دی اللہ کے رسول کے بعد، وہ ہمارے ماں باپ کا حق ہے۔ کس کا حق ہے؟ ان کا ادب کرو،
ان کی خدمت کرو اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہو. جب بھی نماز پڑھیں گے تو کیا کریں گے؟ ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے. اگر ہمارے ماں باپ اچھے رہیں گے تو ہمارے لیے آسان ہے نا. ہمارے لیے کھانا پینے کا انتظام، ہمارے لیے کپڑے کا انتظام، ہماری ہر چیز کا انتظام کون کرتا ہے؟ ہمارے ماں باپ کرتے. تو اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعائیں کرتے رہیں. اللہ ہمارے ماں باپ کو صحیح سلامت رکھے نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی خدمت کی تاکید کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے. ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے. اور ماں باپ اگر تمہارے ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہو جاتے. کتنی بڑی بات ہے نا. اس لیے جو ہے ہم اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے کس کو راضی کریں؟ ماں باپ کو. تو اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے. اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتے ہیں. ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں باپ کا حق اولاد پر کیا ہے نا. ایک شخص نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ ماں باپ کا حق اولاد پر کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہے. وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہے. ایک موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ماں باپ زندہ ہیں اور ان کی وہ خدمت کر کے جنت نہ کمائے تو اس پر افسوس ہے، بہت ہی زیادہ افسوس ہے. تمہارے ماں باپ زندہ ہیں، ایسی خدمت کر لو کہ اللہ راضی ہو جائیں گے. تو ماں باپ کے ذریعے اللہ تم کو جنت نصیب فرمائیں. کیوں کہ خود اللہ نے اعلان کر دیا نا. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث میں کہ تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ جنت ہے. اور باپ جنت کا دروازہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ سب سے بڑے گناہ 3 ہیں. کتنے گناہ ہیں؟ 3 جو ہے بہت بڑے گناہ ہیں. ایک اللہ کا شریک کسی کو نہ کرنا، اللہ کا شریک کسی کو نہ کرنا. اور ماں باپ کا کہنا نہ ماننا، یہ بھی بہت بڑا. ایک تو اللہ کا شریک کسی کو کرنا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا ہے نا. اللہ کو کسی کے ساتھ جو ہے شریک، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا ہے نا. کسی کے نام پہ ذبح کر دینا، کسی سے ڈائریکٹ دعائیں مانگنا، یہ جو ہے فرمایا گناہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرنا اور ماں باپ کا کہنا نہ ماننا، ان کی نافرمانی کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے نا. اور تیسرا یہ جھوٹی گواہی نہیں دینا. جھوٹی ہے نا، جو ہے سب سچ بات ہے وہی مار کھائے تو چلے گا لیکن جھوٹ نہیں بولنا ہے. ہم ملا کے جا کے جھوٹ بول دیں گے جیسے اور بہت سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں. تو فرمایا یہ بھی بہت بڑا گناہ. کتنے گناہ؟ 3 بڑے گناہ. کون کون سے؟ اللہ کا شریک کسی کو نہیں کرنا ہے نا، اور ماں باپ کا کہنا نہ ماننا، ان کی نافرمانی کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور تیسرا جھوٹی گواہی دینا ہے نا، اپنے آپ بات کو بنا کے جھوٹ بولنا، گواہی دینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ. لہذا تمہارا فرض ہے کہ دل و جان سے ماں باپ کی خدمت کرتے رہو اور ان کی شان میں بھولے سے بھی کوئی بے ادبی مت کرو. اگر ماں باپ مسلمان نہ ہو تو ان کا کوئی اور مذہب ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جو اسلام ہے نا ہمیں کتنا پیارا جو ہے تعلیم دے رہا ہے نا. اگر تمہارے ماں باپ خدا نخواستہ جو ہے اسلام میں نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، تب بھی تمہارا یہ حکم ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی خدمت کرو. کیا کرو؟ دین اور مذہب تو اللہ کا حق ہے، اس میں تو ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن اللہ کی بات مانی جائے گی کیونکہ اللہ کا حق سب سے پہلے ہے. باقی دنیا کے کام کاج اور رہن سہن میں ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کرو، اور مذہب کے بدلنے سے ان کا احسان جو تمہارے اوپر ہے ختم نہیں ہوا ہے. تمہیں چاہیے کہ ماں باپ اگر تمہارے غیر بھی ہوں تو ان کے ساتھ کیا کرو؟ اچھا سلوک کرو ہے نا. رشتہ دار، اس کے بعد جو ہے ماں باپ کے بعد کون آتے ہیں؟ ہمارے رشتہ دار آتے ہیں. کون آتے ہیں بیٹا؟ رشتہ دار. رشتہ دار کے ساتھ جو ہے اور بڑے جو ہمارے ہیں رشتہ داروں میں بڑے بوڑھے، ان کا بھی کس طرح عزت کرنا اس کو دھیان سے سنو. ماں باپ کی طرح تمہارے رشتہ داروں کا بھی ادب کرنا اور ان کی خدمت کرنا بھی ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت بڑی نیکی یہ ہے کہ باپ کے ملنے والوں کا ادب کرو. تمہارے باپ کے جو ساتھی تھے، دوست تھے نا، ان کے ملنے جلنے والے کا بھی ادب کرو اور ان کی خدمت کرو. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟
جو یہ گناہ معاف ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا نہیں، ان کی وفات ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ کیا فرمایا پھر؟ تمہاری خالہ زندہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا زندہ ہے۔ فرمایا خالہ کی خدمت کرو، اگر خالہ زندہ ہے تو ہاں، کیونکہ اللہ نے خالہ کا جو ہے مرتبہ ماں کے برابر بنایا نا، ماں خالہ جو ہے ماں کے برابر ہے۔ اگر تمہاری ماں زندہ نہیں ہے تو خالہ کی خدمت کرو۔ مطلب یہ کہ جس طرح ماں باپ کا ادب تعظیم اور ماں کی خدمت ثواب ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیاں بڑھتی ہیں، ایسے ہی خالہ کی خدمت بھی ثواب ہے، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شجرہ نسب یاد رکھو تاکہ اپنے رشتہ داروں کو جان سکو اور ان کی خدمت کر سکو، ہے نا؟ اپنے رشتہ داروں کو پہچانا ہے نا، کہ ہمارے ماموں کون لگتے ہیں نا، ہمارے چچا کون ہیں، ہمارے فلاں پھپھا کون ہیں، ہے نا؟ رشتہ داروں کو پہچاننا چاہیے، ابھی سے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، پہچانو، رشتہ داروں کو جان سکو تاکہ ان کی خدمت کر سکو، کیونکہ رشتہ داروں کی خدمت سے آپس میں محبت بڑھتی ہے اور رزق میں بھی برکت دیتے ہیں نا۔ جو اپنے جو ہے رشتہ داروں کو مانتا ہے، محبت کرتا ہے نا، ان کے آنے سے خوش ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کے روزی میں برکت عطا فرما دیتے ہیں اور عمر میں بھی برکت عطا فرما۔ کتنے فائدے ہیں بتائیے؟ اگر ہم ایک دوسرے سے پیار سے محبت سے ملیں گے جلیں گے رشتہ داروں سے، ہے نا، پھپھو وہاں رہتی ہے، کون کہاں رہتا ہے، ان سے ملنا جلنا، ان سے باتیں کرنا، تو کتنے فائدے ہیں اس میں؟ 2 فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ رزق میں اللہ کیا کریں گے؟ ان کے گھر میں برکتیں عطا فرمائیں گے، اور دوسرا اللہ اس کے عمر کے اندر بھی برکت عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح باپ کی طرح استاد اور سسر کا ادب کرنا بھی تمہارے اوپر فرض ہے نا؟ جس طرح جو تمہارے ماں باپ کا اللہ نے حق بنایا ہے، اسی طرح استاد بھی تمہارے باپ کے درجے میں، جو تم کو پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں وہ تمہارے باپ کی طرح ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے سسر کا بھی ادب کرنا تمہارا فرض ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ سمجھو کہ تمہارے 3 باپ ہیں۔ کتنے باپ ہیں؟ 3 باپ ہیں۔ ایک وہ جن سے تم پیدا ہوتے ہو، دوسرے وہ جو تم کو علم سکھاتے ہیں، ہے نا، علم حاصل کرواتے ہیں، یعنی تمہارے استاد، اور تیسرے وہ ہیں جس نے تم کو اپنی بیٹی دی، یعنی تمہارے سسر۔ یاد رکھو یہ 3 تمہارے جو ہے اس دنیا میں باپ کا درجہ رکھتے، ایک تو اپنے ابو، اور ایک استاد جو وہ بھی باپ کے برابر ہیں، اور تیسرا جو ہے نا، دیکھتے نا شادی جو ہو جاتا ہے تو جو ان کے گھر میں جو جاتے سسر بولتے تو وہ بھی جو ہے باپ کا درجہ رکھتا ہے۔ اسلام نے کتنا پیارا ہمیں تعلیم دی کہ جو بڑے ہیں ان کو اللہ نے ماں باپ کا درجہ دیا ہے نا۔ عورتوں پر فرض ہے کہ شوہر کو خوش رکھیں، اسی طرح سسر اور خوش دامن کی خدمت کریں، اور ان کو خوش رکھنا بھی دلہن کا فرض ہے، ضروری ہے۔ میرے پیارے بچوں یاد رکھو، ہر ایک بڑے بوڑھوں کا ادب کرنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے نا۔ کوئی اگر ہمارے گھروں کے اندر بوڑھے آ جاتے ہیں یا محلے کے اندر کوئی ہمیں بوڑھے ملتے بڑے ملتے، ہم کیا کریں؟ اس کا ادب کریں، اس کو سلام کریں۔ کیا کریں؟ ہم کو پتہ چلے ہاں یہ مسلمان ہیں یا ہمارے محلے کے ہیں، رشتہ دار ہیں، یا ہم جانتے پہچانتے ہیں ان کو، تو کیا کرنا چاہیے؟ بڑوں کو سلام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بوڑھوں کی عزت کرے گا خدا اس کو بڑھاپے میں عزت دے گا۔ آج ہم بوڑھے کی عزت کریں، ہم بھی ایک دن بوڑھے ہو جائیں گے، ہے نا، تو کیا ہوگا؟ ہمیں بھی لوگ ہماری عزت کریں گے، اور جو بوڑھوں کی خدمت کرتا ہے اس کے بڑھاپے میں لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ دیکھو ہمارے آقا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں۔ اللہ اکبر، ہے نا؟ ہمارے نبی نے کتنا پیارا بات بتایا، کیا بتایا؟ جو بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے، رحم نہ کرے، وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں۔ کتنا پیارا ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے، اسلام نے ہم نے کتنا پیارا اچھا جو ہے ہمیں تعلیم دی ہے نا۔ آؤ بچوں میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں، ایک واقعہ سناتا ہوں کہ کیسے کیسے لوگ اس دنیا کے اندر گزرے۔ اگر ہم بھی ان کی طرح چلنے والے بن جائے، اچھے بن جائیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آپ کو عزت عطا فرمائے۔ کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ ہاں، ایک بادشاہ تھا جس کا ناصر الدین ایک بادشاہ کا غلام تھا۔ دیکھو پہلے کیا تھا؟ وہ بادشاہ کا غلام تھا، شکار کا بہت شوقین تھا۔ ایک روز شکار کھیلنے کے لیے گیا تو اسے ایک ہرنی کا بچہ نظر آیا، چھوٹا سا بچہ تھا،
بہت ہی خوبصورت اس نے بچے کو پکڑ لیا اور اس کو گھوڑے پر بیٹھا کر چل دیا۔ ہرنی نے دیکھا کہ اس کے بچے کو شکاری نے پکڑ لیا ہے نا، اس طرح جو اس کے ماں کے دل میں کیا گزری ہوگی، وہ بہت گھبرائی، مگر کیا کرتی، مجبور تھی، وہ گھوڑے کے پیچھے پیچھے وہ بھی ہو گئی۔ آگے آگے ناصر الدین اور گھوڑے پہ سوار تھا اور پیچھے پیچھے ہرنی کا بچہ سر جھکائے، ہرنی سر جھکائے چل رہی تھی۔ ناصر الدین اس مننے سے بچے کو بار بار دیکھ رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا اس کو پیار سے پالوں گا، گھر جا کر اپنے بچوں کو دوں گا، وہ اس کے ساتھ کھیلا کریں گے۔ تھوڑی دیر بعد جب ناصر الدین نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ ہرنی اس کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے اور اداس اس کے چہرے پر چھائی ہوئی ہے، اداسی تھا نا بیچارہ، اس کے بچہ کو چھین لیا تو کیا ہو گیا بیچاری، وہ اداس ہو گئی، غمگین ہو گئی، تو اس نے دیکھا اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی ہے، بچے کی محبت میں سے کھوئی ہوئی ہے کہ اپنی جان کی بھی اس کو پرواہ نہیں، خیال نہیں، گویا وہ چپ کے ناصر الدین سے کہہ رہی تھی میرے بچے کو تم نے پکڑا ہے تو مجھے بھی مار دو، بچہ کے بغیر میری زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی، ہے نا۔ دیکھو ایک جانور کے اندر بھی اللہ نے بچے کے لیے کیسی محبت کو ڈال دی۔ آج ہم کتنے گندے بچے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ماں باپ کی بات کو نہیں سنتے۔ اگر ہم چھوٹے تھے 1 مہینے کے 2 مہینے کے، اگر ہماری ماں ہم کو پھینک دے پھر کیا ہوتا ہمارے ساتھ، ہمیں کون پالتا، پھر پالتا کوئی، ایسے پے کر کے جو ہے ہم کیا ہو جاتے، مر جاتے تھے۔ تو اللہ اپنے ماں باپ کے دل میں کیسی محبت ڈالتے ہیں، تو جس طرح ہمارے ماں باپ ہم سے محبت کرتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ان سے محبت کریں نا۔ ایک جانور ہے، جانور کے دلوں میں اللہ نے کیسی محبت ہے نا، کہ جب تو میرے بچے کو لے لیا ہے تو مجھے بھی کیا کر، پکڑ لے، مار دے۔ ناصر الدین کو ہرنی پہ رحم آ گیا، اس نے بچے کو چھوڑ دیا، ماں نے بچہ کو چوما چاٹا اور اس کو ساتھ لے کر خوشی خوشی جو ہے چلی گئی اور پھرتی ہوئی جنگل کی طرف چلی گئی۔ وہ بار بار مڑ کر ناصر الدین کو دیکھ رہی تھی، گویا اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ جب ناصر الدین رات کو سویا تو خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے ناصر الدین تمہارا نام اللہ کے یہاں بادشاہوں کے فہرست میں لکھا گیا۔ اللہ اکبر، ہے نا، ایک معمولی سا غلام تھا، کیا تھا، لیکن جب اس نے ایک اچھا کام کیا نا، ایک مخلوق پہ، اللہ کے مخلوق پہ رحم کیا اور ہرنی کے بچے کو چھوڑ دیا، تو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے، کتنا بڑا نعمت مل گیا نا، کتنا بڑا مقام دیا۔ پھر اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، اے ناصر الدین خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے بادشاہوں کی فہرست میں لکھ دیا ہے، تمہیں بادشاہت ملے گی، کیا ملے گی، مگر دیکھو بادشاہت آزمائش اور امتحان ہوا کرتی ہے، جس طرح تم نے آج ہرن پہ رحم کیا اسی طرح بادشاہ بن کر بھی خدا کی مخلوق پہ رحم کرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ عیش میں پڑ کر خدا کی مخلوق کو بھول جاؤ۔ ناصر الدین کا خواب سچا ہوا اور ناصر الدین بادشاہ بن گیا، اس کا پورا نام امیر ناصر الدین جو ہے۔ اس لیے میرے پیارے بچوں یاد رکھو اور ہمیشہ یاد رکھو، اس کہانی کو، اس واقعے کو مت بھولو، تم خدا کی مخلوق پر ہمیشہ رحم کرو، کیا کرو، بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں سے محبت کرو، جانور بھی ہو تو کبھی اس کو ستانا نہیں، تکلیف نہیں دینا، ہر انسان مخلوق جانور پہ بھی رحم کرنا، کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زمین والوں پہ رحم کرو، تم کیا کرو، زمین والوں پہ رحم کرو تو تم پر آسمان والا رحم کرے گا، ہے نا۔ ہم دنیا میں جو ہے زمین پر جو ہے رحم کریں گے تو اللہ کیا کریں گے، رحم کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بدکار اور گنہگار عورت تھی، وہ ایک روز کہیں جا رہی تھی، اس نے دیکھا ایک کتا پیاس کے مارے رو تڑپ رہا ہے، سسک رہا ہے، عورت کو رحم آیا، اس نے چاہا کسی طرح کتے کو پانی پلا دے، مگر یہاں پانی نہیں تھا، سب طرف نظر ڈالی، میدان میں ایک کنواں نظر آیا، لیکن کنویں پہ نہ ڈول تھا نہ رسی تھا، وہ پریشان تھی پانی کس طرح نکالے، اس کو کچھ خیال آیا، وہ چمڑے کا موزہ پہنے ہوئی تھی، اس نے پاؤں میں سے موزہ نکالا، سر پر سے اوڑھنی اتاری اور اوڑھنی کے کنارے میں موزہ باندھ کر کنویں میں لٹکا دیا، چمڑے کے موزے نے ڈول کا کام دیا اور اوڑھنی نے رسی کا، اس طرح اس نے پانی نکال کر کتے کے منہ میں پانی ٹپکایا،
جو پیاس سے دم توڑ رہا تھا، اچانک جب وہ پانی پی لیتا ہے کتے کو فوراً ہوش آ جاتا ہے اور وہ فوراً کھڑا ہو جاتا ہے، اس عورت کے پاؤں میں لوٹنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عورت پر ایسا رحم کیا کہ اللہ نے تمام بری حرکتیں چھوڑ دی اس نے، اور خدا کے سامنے اپنے گناہوں سے معافی مانگی اور توبہ کی، اور ایک نیک عورت بن گئی۔ اللہ پاک نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس عورت کو جنت میں دیکھا ہے نا۔ اس لیے اللہ کو رحم ہے نا، اخلاق، ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے نا، ایک دوسرے کی مدد کرنا بہت پسند ہے۔ کیا تھی؟ گنہگار عورت تھی، کیا تھی؟ لیکن جب ایک مخلوق پہ اس نے رحم کی تو اللہ نے کیا کیا؟ اس رحم کی وجہ سے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کے گناہوں کو، اور پھر نیک بن گئی، توبہ بھی اس نے کر لی۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم بھی ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ دیں، ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور واقعہ بتایا۔ آپ نے فرمایا ایک عورت تھی جو بدکار نہیں تھی، نیک تھی، اچھی عورت تھی، مگر اس کا دل بہت سخت تھا، ہے نا۔ صرف نماز روزہ ہی کرنے سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دل کیا ہو؟ نرم ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، بڑے ہیں تو ان کی عزت کرنا، کوئی ہمارے گھر میں آئے تو اس کی خدمت کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ صرف نماز پڑھ لی لیکن ہمارا دل سخت ہے، دوسرے سے جھگڑے کر رہے ہیں نا، مار پیٹ کر رہے ہیں، تو فرمایا یہ بھی بہت بڑا غلط ہے۔ اس نے گھر میں بلی پالی تھی، کیا پالی تھی اس نے؟ بلی پالی تھی۔ بلی اس لیے پالی ہوگی کہ چوہے نہ آئے، لیکن وہ بلی کو کچھ کھانے کو نہیں دیا کرتی، کیا کرتی تھی؟ باندھ دیتی تھی، ہے نا، کھانے سے بھوکا مر رہا ہے، تکلیفیں ہو رہی ہیں، تو چنانچہ وہ بلی بیچاری پریشان نہیں تھی، کیونکہ باندھ دیتے بھاگ نہیں سکتے، پہلے بھاگتے تھے کہیں کہیں، لیکن جب دیکھی تو بھاگ، کیا کرتی اس نے؟ اس کو باندھ دی۔ جب باندھ دی تو کہیں نہیں آ سکتی، باندھ دیا تاکہ بھاگ نہ جائے، مگر کچھ کھانے کو اب بھی نہیں دیا۔ بیچاری بھوکی پیاسی بلی نہ خود اپنے غذا ڈھونڈ سکتی تھی، نہ یہ عورت اسے کچھ کھانے کی دیتی تھی۔ کئی روز تک وہ بھوکی پیاسی رہی، یہاں تک کہ مر گئی۔ کیا ہو گئی؟ یہاں تک کہ مر گئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو میں نے دوزخ میں دیکھا، ہے نا۔ کیا دیکھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں؟ بلی کو پانی نہیں پلاتی، کھانا نہیں دیتی، دھیان نہیں دیتی تھی، تو ایک مخلوق کو ستائے اس نے، حالانکہ نمازی تھی، نیک تھی، تو کیا ہو گیا؟ اس کو ستانے کی وجہ سے کہاں چلی گئی؟ وہ دوزخ میں چلی گئی، ہے نا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو نہ ستائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کو میں نے دوزخ میں دیکھا ہے، اس عورت کو میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے یہ باتیں سنی تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جانوروں، کتوں اور بلیوں کو ستانے میں بھی تکلیف اور عذاب ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں، نہ صرف کتے بلی بلکہ ہر ایک جاندار کے ستانے میں عذاب ہے اور اس پر رحم کرنے پہ ثواب ہے نا۔ تو صرف انسان پہ ہی نہیں بلکہ انسان کے ساتھ ساتھ جو مخلوق ہے اللہ کے، ہے نا، جو جانور ہیں ان پہ بھی رحم کرنا، ان کو تکلیف نہیں دینا۔ دیکھیں کوئی جانور بھوکا ہے، اس کو جا کر کھانا کھلا دیا نا، اس کو پانی پلا دیا۔ ہمارے گھروں میں دیکھیں کوئی محلے میں کوئی غریب آ رہا ہے، پریشان ہے، اس کو ہم نے پانی پلا دیا، ہم نے اس کو ناشتہ کرا دیا، تو اللہ اس کے ذریعے سے ہمیں خوش ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس لیے فرمایا کہ جانوروں سے بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ محبت کرنا ہے، اور انسان سے بھی محبت کرنا ہے۔ دیکھو میرے پیارے بچوں، ہر ایک جاندار پر رحم کرو، ہر ایک جاندار پر رحم کرو۔ اگر تمہارے یہاں کوئی جانور ہو تو اس کو کھلانے پلانے کا پورا خیال رکھو، یہ نہیں کہ وہ نہیں کھلا ہم بھی نہیں، بلکہ نہیں، ہم کو ذمہ داری ہے کہ ہم اسے کیا کریں؟ انشاءاللہ کھلانے پلانے کا دھیان رکھے، پورا خیال رکھے۔ سچ اور جھوٹ کیا چیز ہے؟ سچ اور جھوٹ۔ ہمیں سچ بولنے میں کیا فائدہ ہے اور جھوٹ بولنے میں کیا گناہ ہے؟ دیکھو دھیان سے سنیں۔ جو بات جس طرح ہو اس کو ایسے ہی بیان کرنا، اپنے طرف سے اس میں کمی زیادتی نہ کرنا سچ کہلاتا ہے۔ کچھ گھٹا بڑھا کر بیان کرنا یا جو نہ ہو اس کو بتانا کہ ہو گیا، جو ہو گیا ہو اس کو کہنا نہیں ہوا، یہ جھوٹ کہلاتا ہے۔ صبح کو دیر سے اٹھے، اس لیے مدرسے میں دیر سے آئے، اب جب استاد صاحب نے پوچھا یا سر نے پوچھا، ٹیچر نے پوچھا دیر کیوں ہو گئی، اب اگر آپ اصل بات بتا دیتے ہیں تو یہ سچ ہے۔ کیا ہے؟ سو گئے تھے تو بولتے سو گئے تو سچ ہے، یا امی نے ہم کو روکا تو آپ نے بول دیا روکا تو سچ ہے، لیکن ہم اسی کو کیا کریں جا کے بہانہ بنا کے جھوٹ بول رہے ہیں، تو فرمائیے کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ تو جو سچ ہے وہ آپ نے کہہ دیا، امی جان نے کام میں بھیج دیا تھا، یا کوئی اور آپ نے جھوٹی بات بنا دی، یہ جھوٹ ہے۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ جو بات
جس طرح ہو اس کو ایسے ہی بیان کرو، اس میں کمی زیادتی مت کرو۔ اسلام نے سچ کو ہر موقع پہ لازم کیا ہے اور جھوٹ کو حرام بتایا ہے، جھوٹ کو گندگی اور ناپاکی فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے جھوٹ نہیں، بالکل سچ بات بولے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ سچ کہاں لے جاتا ہے آدمی کو؟ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور نیکی جنت کا راستہ ہے۔ نیکی کیا ہے؟ جنت کا راستہ ہے۔ اور جھوٹ آدمی کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور برائی دوزخ اور جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ کہاں لے جاتی ہے اس کو؟ اس لیے ہمیں کیا چاہیے؟ سچ بولنا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ایمان والو ہر موقع پر اللہ سے ڈرتے رہو، ہر موقع پر اللہ سے ڈرتے رہو اور ٹھیک بات کہو۔ اور کیا کہنا ہے؟ ٹھیک بات کہنا ہے۔ اس لیے جو ہے اگر ہم نے جو ہے سچ بولا ہے نا، اور فرمایا کہ جھوٹ سے اگر ہم بچ گئے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بڑی بڑی چیزوں سے جو ہے اللہ کیا کریں گے؟ ہمیں بچا لیں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جھوٹ بالکل نہیں بولنا ہے۔ دیکھو اب کیا ہے، ہم لوگ کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، جھوٹ بولنے کے لیے بناتے ہیں اپنے سے بناوٹی سچ اور بناوٹی جھوٹ، بناوٹی سچ اور جھوٹی قسمیں۔ کبھی تم نے قسمیں کھا کر یہ ظاہر کیا کرتے ہو کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ اکثر بچے ایسے موقع پر اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، ایمان سے کہا کرتے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ ٹھیک نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جو بھی پیش آئے ہم اس کو انشاءاللہ کیا کریں گے؟ سچ بولیں گے، اور جو ہے جو چیز ہے اور جو بات ہے کیا کریں گے انشاءاللہ اس کو جو ہے درود شریف پڑھ لو۔ درود شریف جس طرح جھوٹ سے ہمیں جو ہے بچائے، اسی طرح کچھ ایسے بھی کھیل ہیں جس کھیل سے نہ ہمیں دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا۔ ایسے کھیل سے ہی بچنا ہے۔ گناہ کے کھیل، ایسے کھیل منع ہے ان میں گناہ ہوتا ہے جن میں شرطیں باندھی جائے نا، یہ شرط ہم یہ کرتے ہیں، یہ فلاں شرط ہم کرتے ہیں پیسہ جیتیں گے ہے نا، یہ کریں گے یہ کریں گے سب، تو یہ بازی لگانا کیا ہے؟ غلط ہے۔ جن سے کسی کو تکلیف پہنچے، ہم وہ کام کر رہے فالتو والا کھیل کھیل رہے جس سے کسی کو کیا ہو؟ تکلیف پہنچے، تو فرمایا یہ کھیل بھی جو ہے غلط ہے۔ جن میں بری باتیں زبان سے نکالی جائیں، گالی دے رہا بار بار گالی دے رہا پھر کتی اے، تو فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ بھی غلط کھیل ہے۔ ایسا کھیل نہیں کرے جس سے گالی منہ سے نکلے اور جن سے بری عادتیں پیدا ہوں، ایسے کھیل سے کوئی فائدہ نہیں۔ کسی جاندار کو باندھ کر نشانہ کی مشق کرنا عذاب کی بات ہے نا، جانور کو باندھ دے اس سے مستی کر رہے ہیں، اس سے کھیل رہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ غلط کھیل ہے، یہ غلط ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے، محض مشق کرنے کے لیے کسی جاندار کو نشانہ مت بناؤ ہے نا، تاش مت کھیلو ہے نا، اور شطرنج ہے، چوسر ہے، اور فرمایا کہ جو ہے گولیوں سے کھیلنا، کبوتر بازی کرنا، مرغ بازی کرنا، تیتر بازی کرنا، اور بہت ساری ایسی ہیں یہ چیزیں جو ہے غلط کھیل ہے، اس سے ہم سب کو کیا ہے؟ بچنا۔ اسی طرح اور تمام بازیاں منع ہے، بہت گناہ کی باتیں ہیں۔ ایسے بازیوں سے کھیل کے شوقین نالائق اور برے آدمی ہوتے ہیں۔ اچھے آدمی ان تمام باتوں کو عیب سمجھتے ہیں۔ ایسے لڑکے کو ذلیل سمجھا جاتا ہے جو ایسے کھیل کھیلیں۔ شریف آدمی ایسے لڑکوں کو پاس بیٹھانا بھی پسند نہیں کرتے، اور ان سے جو ہے اپنے لڑکیوں کی شادی کرنا بھی شرم کی بات سمجھتے ہیں۔ تو جو فالتو کھیل ہے، بیکار چیزیں ہیں، ایسے کھیلوں سے، ایسے چیزوں سے کیا کرنا ہے؟ ایسے چیزوں سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو جو ہے نا ان جو ہے بیکار چیزوں سے، فالتو چیزوں سے، فالتو کھیلوں سے جو ہے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور 3-4 چیزیں ہم نے دیکھا نا کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا بتایا؟ اللہ کے رسول کے بعد ماں باپ کی خدمت کرنا۔ ماں باپ کو اللہ نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے سنا کہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ سے ہمیں بچنا ہے، اور ہمیشہ کیا بولیں گے انشاءاللہ؟ سچ بولیں گے۔ دیکھا سچ بولنے سے اللہ نے ناصر الدین کیا کر دیے؟ اللہ نے بادشاہ بنا دیا ہے نا۔
پھر ہمیں جو ہے کسی جانور کو ستانا نہیں ہے، تکلیف نہیں دینا ہے. تکلیف دینے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. کبھی کبھی اس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم میں بھی ڈال دے. ہم نے سنا نا ابھی واقعہ، ایک عورت نے جو ہے گنہگار عورت تھی ہے نا، ہمیشہ گناہ کام کرتی تھی، لیکن ایک اللہ کے مخلوق پہ رحم کی تو اللہ نے اسے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. ایک عورت تھی جو بولتے نیک تھی، دیندار تھی، نمازی تھی، لیکن ایک بلی کو اس نے ستائی، تکلیف دی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، نے دیکھا اس کو جہنم میں اس کو میں نے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ انشاءاللہ اچھا کام کریں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے، نیک کام کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ، وہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو سننے سے زیادہ جو ہے عمل کرنے کی توفیق